یہاں قیام کر کے انہوں نے ایک ادبی مجلے کے نام سے صرف ایک میگزین، وہ تاریخی مجلہ ہے جو ہریر کی سرزمین پر نایاب ہے، نایاب مطلب یہ سب سے پہلا مجلہ ہے جو ہمارے ادبا و شعراء کی لائبریریوں پر، ذاتی لائبریریوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد یہاں اس سرزمین ہریر میں بہت سارے شعراء کرام پیدا ہوئے، علماء کرام۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام نے یہاں شاعری کی ہے۔ حضرت گتل والے حضرت سرخازی علیم الدین علیم صاحب، اس کے بعد سیف صاحب اور سیدہ حضرت، اس کے علاوہ وہ جو اس میں یہاں ہریر کے پاس جو برلا فیکٹری کے پاس جو ہے کون سا ہاسپٹل حضرت ہے نا، مزار شریف ہے، عباس علی بابا، وہ بھی پہنچے ہوئے شعراء کرام ہیں۔ ایک منٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ یقیناً ہریر میں چند سالوں سے یہ ادبی کارروائیاں ٹھپ ہو گئی تھی، مجھے بے حد ملال تھا۔ چند بزرگوں نے بہت ساری کوششیں کی، ہریر کے ماحول کو پھر انہوں نے زندگی عطا کی ہے۔ یقین مانیے یہ ایک رسالہ، وہ بھی اردو میں نکالنا دل گردے کا کام ہے۔ اردو پڑھنے والے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ بہت بڑا خیت ہے، اس خیت سالی کے دور میں مولانا موصوف نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو یقیناً ان پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری اردو دنیا میں نے سنا، اور یقین مانیے کہ پوری اردو دنیا میں خالص نعتیہ رسالہ آج تک کہیں سے نہیں نکلا ہے۔ اس کی شروعات یہاں بینکی نگر، شہر ہریر کے بینکی نگر جیسے علاقے میں ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گونج پوری اردو دنیا تک پہنچے گی۔ جیسا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بینکی نگر ہریر سے لے کر یہ آواز دلی تک پہنچانے کا کام وہ کریں گے۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا تو یقیناً جو نعت رسول کے فدائی ہیں، فدا صاحب، ان کے اس فدا ہونے پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسے قبول فرمائیں گے، اور ان کے اندر مزید حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یہ رسالہ جو نکلا ہے، کتنی کاپیاں نکلی ہیں مجھے اس کا علم نہیں، اگر صحیح معنوں میں حضرت کے چاہنے والے ہیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے خواہش مند ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آدھی کاپیاں یہیں پر سیل ہو جائیں گی۔ لکھنے والے کی صرف واہ سے یا اس کے تعلق سے کہنے سے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ ہریر کے ہر ایک گھر میں وہ باپ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو سیریل دیکھنے کے لیے ہر مہینہ 100 روپے جہاں پر خرچ کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے چینل کے لیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہریر کے ہر ایک گھر میں وہ مجلہ ہو، رسالہ ہو، آپ اس سے فیض حاصل کریں اور حضرت کی حوصلہ افزائی کریں۔ بس یہی آرزو کے ساتھ میں پھر ایک بار میں سمجھ رہا تھا ان کی شخصیت بھاری بھرکم ہے، 2 ہی مرتبہ ان سے بات ہوئی، ایک 2 ماہ پہلے اور آج 2 گھنٹے پہلے۔ میں سمجھ رہا تھا یہ بہت بڑے ہیکل پرسنالٹی کی شخصیت ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی جوان سال ہیں۔ مجھے بے حد مسرت ہے کہ جہاں نوجوانی کہیں کہیں گزرتی ہے، یہ نوجوان یہاں پر کتابوں کی دنیا میں گم ہے، تو اس نوجوان کی نوجوانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس یہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ میں محترم ظہیر الدین ظہیر علی بنیری صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں۔ علی جناب غلام ربانی فدا صاحب اور سامعین، بھائیوں، دوستوں، بچوں، یہ بڑی خوشگوار محفل ہے کہ یہ آج ایک مقدس
رسالے کی رسم اجرا انجام پائی ہے۔ ایسا رسالہ اب تک ادبی دنیا میں نہیں نکلا ہے۔ بہت سے مجموعے نکلے ہیں، صرف نعتوں کا ایک رسالہ نکلنے کا جو کام ہوا ہے آج وہ انجام پایا ہے۔ یہ کریڈٹ، یہ مبارکبادی فدا کے سر جاتی ہے۔ میں بہت دلی مبارکباد دیتا ہوں ان کو۔ ایسے موقع پر چونکہ وقت کم ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ادبی دنیا میں یہ میرے چھوٹے بھائی فدا کی کوشش، ادبی سفر کامیابی کی منزلوں کی طرف گامزن رہے، اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ تو تمام علماء کرام کا، فدا حسین کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے 2 الفاظ کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بڑی نوازش ہے، آپ کی کرم نوازی ہے۔ تو محترم سامعین، اب آپ کے سامنے شہر ہریہر کے نمائندہ شاعر سورج کرناٹکی صاحب سے گزارش کروں گا، اگر وہ اس محفل میں ہیں تو برائے کرم اسٹیج پہ آنے کی زحمت گوارا فرمائے۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ نمائندہ اور محترم شخصیت عزیز الرحمان شاہد، جو اس شہر کے بڑی مشہور و معروف شاعر اور نمائندہ ہیں، میں ان سے التماس یہ کروں گا مؤدبانہ مخلصانہ کہ آپ اسٹیج پر آنے کی زحمت گوارا کریں اور چند کلمات سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ جلسہ علماء کرام، معززین اور میرے نامہ نگاروں، حاضرین کرام، مجھے ایسا ہوا کہ اسکول کے اندر پک اینڈ اسپیچ بول کے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، فوراً بلا کر مجھے مولانا نے اچانک اس طریقے سے مائک کے سامنے کھڑا کر دے، میں کیا کہوں۔ لیکن ان کی پہلی ملاقات رمضان کے ماہ میں ہوئی تھی، تو دوسری ملاقات دعوت پر یہاں آ گیا ہوں اچانک ہی۔ تو واقعی جیسا کہ اس سے پہلے جناب محسن صاحب نے کہا، شہر ہریہر میں مشاعرے جو ہوا کرتے تھے 11 مہینے مشاعرہ رمضان کا ایک چھوڑ کر، اور خود داؤد محسن صاحب بھی ہریہر سے تیار ہو کر داونگرے میں ایک بہترین غزلوں کی کتاب کی اشاعت فرمائے۔ اور اسی طرح بہت سارے باتیں ہیں یہاں ہریہر میں، جو بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں۔ واقعی ہمارے غلام حسین فدا صاحب نے ایک بہترین اقدام اٹھایا ہے، وہ بھی نعتوں کا سلسلہ۔ خود جیسا کہ اس سے پہلے مقررین نے آپ کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ خدا خود درود بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو یہ درودوں کا سلسلہ ہے، یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نعت شریف لکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا۔ نہ تو حضور کا رتبہ اللہ سے بڑھا سکتے ہیں، نہ حضور کا رتبہ آپ کے رتبے سے گھٹا سکتے ہیں، یہ دونوں بھی غلطی ہے۔ بہت نازک جگہ ہے یہاں پر۔ اب مجھے اس وقت میرا ایک اپنا قطعہ پیش کرتے ہوئے، اس سے پہلے ہمارے قاضی صاحب شمس الدین صاحب مولانا سن چکے ہیں، باوجود اس کے ایک خطاب کے سامنے پیش کر کے ہی جاتا ہوں۔ شاعر کیا ہوتا ہے، کبھی چوت میں کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھ کے نکلتا ہے۔ عرض خدمت ہے، مائل بکرم مجھ آسی پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، مائل بکرم مجھ آسی پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، دیدار مدینہ ہو جائے، روزے کی زیارت ہو جائے، درگاہ الہی میں شاہد، درگاہ الہی میں شاہد ہر وقت دعا کرتا ہے،
काबा भी, मदीना भी देखूं, ऐसी मेरी किस्मत हो जाए, ये पहले लिखा हुआ है। तो एक और जो आपने पसंद किया था वो दोबारा मैं पेश करते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ। जब भी ख्याल मंजर है बतहा गुजर गया, जब भी ख्याल मंजर बतहा गुजर गया, आंखों में मेरी खुल्द का नक्शा बिखर गया। इश्क़ नबी में मर के कोई नाम कर गया, इश्क़ नबी में मर के कोई काम कर गया, वो खुश नसीब है जो मदीने में मर गया। तो मैं शुक्रिया, मुझे अचानक ही बुलाया गया। इंशाअल्लाह अगर मौका दिया जाए तो मैं भी अपने ख्यालात का अदबी महफिलों के ताल्लुक़ से, नातिया हो या गज़लों के मुशायरा हो या किसी भी मौके पर हो, मैं अपने खिदमत अंजाम देने के तैयार हूँ। लेकिन मुझे इस मौके पर मौलाना फिदा साहब ने बुलाकर जो इज़्ज़त बख्शी है, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और कमेटी वालों का भी इंशाअल्लाह हर वक्त मैं हाज़िर रहने के आपसे वादा करते हुए करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारूं जो आपके दर पर लम्हे, मैं गुजारूं जो आपके दर पर लम्हे, काश हो जाएं वो सदियों के बराबर लम्हे। अब जो ठहरेंगे तो ठहरेंगे दरे आका पर, तवज्जो चाहूँगा, अब जो ठहरेंगे तो ठहरेंगे दरे आका पर, मेरे हमरा चले हैं यही कहकर लम्हे। मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने हमारी महफिल की आखिरी कड़ी, इस महफिल की हमारी मेहमान खुसूसी हुजूर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफक्किर मिल्लत, हज़रतुल अल्लाम अलहाज सैयद शमसुद्दीन साहब काजी शहर हरियर वो खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मद्दसुल आली, वो बानी वो मोहतमीम मदनी अरबी कॉलेज की बारगाह में बड़ी आजिज़ाना और मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और अपने नूरानी व रिफानी बयानात से हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरत के इस्तकबाल के एक मरतबा जोरदार नारा लगाया जाए, नारे तकबीर, मुफक्किरीन मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि।